الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم اساتذہ کرام اور جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھ بندہ ناچیز کو جس عظیم الشان موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے عظمت اہل بیت از حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم اہل بیت پاک سے ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور اہل کا معنی ہوتا ہے صاحب، لائق، شریف، ہنرمند، اور بیت کا معنی مکان، حویلی، گھر، اور اہل بیت خاندان کو بولا جاتا ہے، اور خصوصاً یہ اس طرح حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کن لوگوں کو کہا جاتا ہے. اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو تحدید اہل بیت کے بارے میں ہمیں 4 اقوال نظر آتے ہیں. پہلا قول ان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ، کہ اہل بیت نبی وہ ہیں کہ جن پر صدقے کو حرام کیا گیا. دوسرا قول ان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ذریتہ وازواجہ خاصۃ، کہ اہل بیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں خاص طور پر. تیسرا قول ذهب طائفۃ الی انہم ازواجہ المطہرات خاصۃ، کہ بعض لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ ازواج مطہرات خاص طور پر اہل بیت کے اندر شامل ہیں بس. چوتھا قول ان اہل البیت ہم اصحاب الکساء وہم محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ اہل بیت نبی وہ اہل چادر ہیں، یعنی جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے اندر ڈھانپ لیا، اور وہ حضور علیہ السلام ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. سامعین ذی احتشام، جب آپ نے 4 اقوال سماعت کر لیے تحدید اہل بیت کے بارے میں، تو ایک راجح قول بیان کرتا چلوں، اور یہی راجح قول اہل سنت والجماعت کا موقف بھی ہے کہ ہوا ان اہل الکساء والزوجات الطاہرات کلہم داخلون فی خطاب الآیہ، کہ وہ اہل چادر یعنی جن کو حضور علیہ السلام نے چادر مبارک کے اندر ڈھانپ لیا، وہ اور آپ کی ازواج مطہرات تمام کی تمام آیت اہل بیت کے خطاب میں شامل ہیں. سامعین ذی احتشام، آپ نے اہل بیت کی مختصراً تشریح سماعت کی. اب عظمت اہل بیت کو احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی بندہ وصیت کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی وصیت کو فوقیت دی جاتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے تمام لوگوں کو کہ اے لوگو میرے اہل بیت سے نیکی کرو. حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ افتتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ثم انصرف الى الطائف فحاصرهم 8 أو 7، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر آپ نے طائف کا رخ کیا، پھر ان کا محاصرہ جاری رکھا 8 یا 7 دن تک. ثم ادغل غدوة أو روحة ثم نزل ثم هجر، پھر آپ ان سے پیچھے ہٹے، پھر پڑاؤ کیا، پھر ہجرت کی. ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس انی لکم فرۃ وانی اوصیکم بعترتی خیرا، اے لوگو
بے شک میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں بھلائی کی کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض اور بے شک تم تمام کا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہو. سامعین سے احتشام عظمت اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے شخص کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. حضرت علی بن حسین اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن وحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور ان کی والدہ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، میری منزل میں ہوگا. سامعین ذی احتشام عظمت اہل بیت یہ ہے کہ حضور حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے اور مجھ سے محبت کرو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بسبب اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ عظمت اہل بیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہ کر لے. کیونکہ حضرت ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ اور میرے اہل و عیال اسے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِهِ اور میرا خاندان اسے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملها میں درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کے پھل کی ابتدائی حالت ہے. وعلی لقاحها اور علی اس پھل کو منتقل کرنے والا ہے. والحسن والحسین ثمرها اور حضرت امام حسن و امام حسین اس درخت کا پھل ہیں. والمحبون اہل البیت ورقها اور اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں. ہم فی الجنت حقا حقا وہ یقیناً تمام کے تمام جنت میں ہیں. سامعین ذی احتشام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت پاک کی عظمت کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں بیان فرمایا. کہیں فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من کہ کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجا لم تقبل من اس کی نماز قبول نہ ہوگی. کہیں فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلتم لمن سالمتم کہ اے میرے پیارے اہل بیت جس کے ساتھ تم لڑو گے اس کے ساتھ میں بھی حالت جنگ میں ہوں اور جس سے تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں بھی صلح کرنے والا ہوں. اور کہیں فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تشبیہ اہل بیت سے دی. فرمایا کہ مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے کہ جو شخص اس میں سوار ہوا وہی کامیاب ہوا اور جو شخص پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت اہل بیت کو اس طرح بیان کیا کہ اول من اشفع له من امتی اہل بیتی فرمایا کہ جس کی میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں. واول من اشفع له اولو الفضل اور جس کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہی فضیلت والے ہیں. سامعین ذی احتشام کہیں عظمت اہل بیت کو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ کہ آل محمد کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہی نہیں بلکہ آگے فرمایا ومن مات علیہ دخل الجنہ کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور کہیں فرمایا
النجوم امان لاہل الارض من الغرق، ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں۔ واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اور میری اہل بیت اس میری امت کو اختلافات سے بچانے والی ہے۔ فاذا خالفتها قبیلۃ من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس، کہ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اختلاف میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔ اور کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت اہل بیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اے لوگو انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور دوسرا میرے اہل بیت، کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دونوں کی اتباع کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کس زبان سے ہو بیاں مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔